بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ اسلام کا آخری اور پانچواں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 107 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟
جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ مدنی صورتیں خاص طور پر کیا بیان کرتی ہیں؟ معاشرتی اور مذہبی قوانین۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے نماز تراویح با جماعت پڑھانے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ سوال ہے بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے، عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے، کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سوال ہے، مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال ہے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟
جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب ہے 8,500۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ کس وقت ہم بستری نہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے خود بخود ختم ہونے والے کاموں میں سے ایک کام ایلا ہے۔ ایلا اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور وہ طلاق کے بغیر ہی ایلا کر سکتی ہے۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت، نماز عصر اور زمانہ۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب ہے 7 دن میں۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیں۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟
جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ سوال ہے کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب نے۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔